یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی قبر پہ جانور نہ دوڑے، اس کی قبر پہ کوئی آدمی نہ بیٹھے، ورنہ اس کا احترام نہ کرے گا تو قبر پہ بیٹھنا حرام، اور پھر قبر کی بے حرمتی کا وبال پورے گاؤں کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ دوسروں کے مرگھٹ کی طرح یہ قبرستان نہیں ہے، وہاں بہت سارے صالحین کی قبریں ہیں جہاں ہمارے نزدیک وہ ہماری طرح آدمی تھا، لیکن وہ تنہائی میں تہجد پڑھتا تھا، 1 لاکھ بار درود پڑھا، اس کی قبر میں اندر جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے، اور ہم اس کے اوپر میں گوبر ڈال رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ پتہ نہیں گاؤں دیہات میں لوگوں کا دماغ ایسا کھوسٹ ہو گیا ہے، قبرستانوں کی بے حرمتی عام ہے، بیچ سے راستہ نکال دیا، اور وہاں سب جو پیسے کوڑی حیثیت والے ہیں وہ دلالی کرتے ہیں، نہیں ہمارا باپ دادا زمین وقف کیا ہے تو کیا مطلب قبرستان میں وہاں ظلم کیا جائے؟ وہاں جو لوگ لیٹے ہیں، جب مومن کا احترام ہے تو مومن کی قبر کا بھی احترام ہے، اس لیے قبرستان کی عزت کیجیے، قبرستان کی عزت چاروں طرف سے اپنا پیسہ لگا کے ٹٹی پہلے گھیریے، پھر گورنمنٹ سے پیسہ ملے باؤنڈری کروا دیجئے تاکہ کوئی جانور نہ باندھے، کوئی غیر مسلم قبضہ نہ کر لے۔ آج کل قبضہ کرنے کا ہوڑ چلا ہوا ہے، مذہب صاحب مسجدوں کو قبضہ کرنا ہے، مدرسوں کو قبضہ کرنا ہے، اور اب تو انتہا ہو گئی کہ اجمیر معلیٰ جو ہندوستان کے اصل راجہ ہیں اس کی قبر پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جانا ذرا ہاتھ بڑھانا ہندوستان کے سلطان کی قبر کی طرف، مجھے یقین ہے کہ تیرا ہاتھ گل جائے گا، تیری ساری عزتیں مٹی میں مل جائیں گی۔ تم نے کس پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ شہنشاہ ہندوستان جو راجہ پتھورا کی اونٹ کو بٹھانا جانتے ہیں، وہ تیرا سارا غرور چور چور کرنا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان کا سنی جنتی مسلمان علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ قوم مسلم آنکھ کھول کے جیو، گٹکا رجنی گندھا چھوڑ دے، دو جاہلوں کی طرح زندگی گزارنا چھوڑ دے، علم حاصل کر بچوں کو علم سکھا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، لائر، پروفیسر اور دیندار پروفیسر بنا، تاکہ وہ کافر نہ بن جائے بعد میں، بلکہ اتنا بڑا لائر بن کہ کل تیرے مقدمات کو قاعدے سے لڑ سکے، وہ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا پکش رکھ سکے۔ آج قابل لائر، قابل بیریسٹر، قابل پروفیسر، قابل جج کی ضرورت ہے، تاکہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، بلکہ ہم قانون کو لے کے ہندوستان کی آبرو بچا سکیں، یہاں عدل اور انصاف کر سکیں، عدالت کی آبرو بچا سکیں۔ اس کے لیے میدان میں آنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اپنے حق کی لڑائی جم کے لڑنی ہوگی، پولیس والے سے ٹکرانا نہیں ہوگا کہ اپنے ہی خود جان سے مر جائیں، اس پر پتھر پھینکے ہمارے پورے گاؤں میں آگ لگا دے، نہیں، جب ناپاک ارادہ ہے، چند شریر لوگ ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں، عقل مندی کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا، قانونی طور پر لڑائی لڑنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، صبر کرنے سے انعام بہت ملتا ہے۔ کوئی ساتھ چھوڑ دے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، تو صبر کرنے والا ہاتھ پر توڑ کے بیٹھ کے صبر نہ کرے، تمام تدبیر کیل کانٹے درست کرتے ہوئے، پڑھنے لکھنے کے بعد قانونی طور پر پہلے ایک زمین کے لیے 100 سال لوگ کیس لڑے ہیں، 400 سال کو لڑے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی فتح دیتا ہے اس کو جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ ہمیں فتح دے گا، اور یہ شریر چھوٹی چھوٹی مسجدوں مدرسوں سے ہٹ بڑھ کر کے اس بڑے آستانے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اب لگتا ہے ان کا زوال قریب آ گیا ہے، اب ان کا زوال قریب آ گیا ہے، یہ رسوا ہونے کے قابل ہے، ان کا اتیاچار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کو چند شریر آگ لگانا چاہتے ہیں، اس میں یہاں کے لوگوں کو لڑا کر کے وہ اپنی کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے جو پڑھے لکھے غیر مسلم ہیں وہ بھی، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی، سب کو بالکل کشٹ جھیل کر صبر کر کے ہندوستان کے سنویدھان، ہندوستان کے اصول کو بچانا ہوگا، اور ان مٹھی بھر شریروں کو ہندوستان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے چھوٹ نہیں دینا ہوگا، سارے لوگوں کو سنجیدگی سے آگے آنا ہوگا۔ بالخصوص مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر تم شہید ہو گئے، مر گئے، مرنے کے بعد جہاں گئے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کے لیے ابھی سجدہ کر لے، وہاں کے لیے ابھی توبہ کر لے، وہاں کے لیے عبادت جمع کر لے، تاکہ کل اگر مر گیا تو وہاں بھی آگ میں جلیں، دنیا میں بھی آگ میں جلیں، تب تو ہم سے زیادہ چوپٹ کوئی نہ ہوگا۔ عقل مند وہ ہے، دنیا ملے نہ ملے آخرت اس کے ساتھ میں رہے، جنت اس کے ساتھ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ موت تو آنی ہی ہے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے۔ اور دوسری چیز آقا فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، زندگی میں 3 اسٹیج ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد
مرنا وہی ایک اسٹیج ہے. بچپن کے بعد امید ہے کہ جوانی آئے گی, جوانی کے بعد امید ہے کہ بڑھاپا آئے گا. اب بڑھاپے کے بعد کیا امید ہے, کون سا اسٹیج آئے گا؟ کوئی اسٹیج نہیں آئے گا. بڑھاپے میں آپ سیدھا کھڑا نہیں ہو پائیں گے, بڑھاپے میں سجدے میں جائیں گے پیچھے سے گیس نکل جائے گی, بڑھاپے میں آپ کا ہاتھ کانپے گا, ٹھیک سے نیت نہیں باندھ پائیں گے, بڑھاپے میں آپ بہت دیر تک مسجد میں رہ نہیں پائیں گے, بڑھاپے میں مسجد جائیں گے پیشاب لنگی میں ہو جائے گا. بڑھاپا خود مستقل ایک مرض ہے, بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. بوڑھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دوائی کے چکر میں نہ پڑیں, یہ دوائی وہ دوائی, سینے کی دوائی, آنکھ کی دوائی, پیر کی دوائی, کھانا کھانے کی دوائی, کھانا پچانے کی دوائی, سانپ ٹخنے کے درد کی دوائی, گھٹنے کے درد کی دوائی, ہاتھ کی کپکپاہٹ کی دوائی, کان کی سنسناہٹ کی دوائی. سارے بوڑھے دوائی کے پیچھے پاگل ہیں. یہ سمجھ لیں کہ بڑھاپا مستقل ایک مرض ہے. بڑھاپے میں 25 سال کی جوانی کی طرح آپ کو صحت نہیں ملے گی, اس لیے احتیاط سے جینا ہے, کم کھانا ہے, کم بولنا ہے, کم سونا ہے, زیادہ عبادت کرنی ہے, اور جان لینا ہے کہ بڑھاپا خود جب بیماری ہے تو پیٹھ میں درد ہوگا, پیٹ میں درد ہوگا, کبھی وومیٹنگ ہوگی, کبھی لوز موشن ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. نظر رہے کہ جنت کیسے ملے گی, آخرت کیسے ملے گی, کلمہ پڑھ کے میری روح کیسے نکلے گی. سارا دھیان جنت حاصل کرنے پہ کیندریت کر دیں, ادھر درد ہوتا رہے گا, احساس تک نہیں ہوگا. سارا دھیان جنت پہ کیندریت کر دیں. اب چونکہ جنت کی بات ہی نہیں کرتا ہے, مر جائیں گے, بچہ کا کیا ہوگا, مکان کا کیا ہوگا. مرو تو اب بچے کے غم میں مرو, مکان کے غم میں مرو, زمین کے غم میں مرو, پوتا پوتی کے غم میں مرو, ناتی نواسا کے غم میں مرو. ایک غم آخرت کا, ایک غم جنت کا پال لو, اللہ سارے غم سے رہائی عطا فرما دے گا. اس لیے حضور کہتے ہیں جب جوان رہو تو جوانی میں کثرت سے عبادت کرو, بڑھاپے میں فرض بھی ادا کر لو تو بہت بڑی بات ہے, واجب ادا کر لو بڑی بات ہے, جوانی میں نفل پڑھو, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین. بڑھاپے میں جوانی لوٹ کے پھر نہیں آئے گی, سوچتے رہ جاؤ گے جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی. زندگی کو موت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لیں, اس بڑھاپے کی قدر کریں. آقا فرماتے ہیں صحت کا قبل سقمک, آقا فرماتے یہ ہیلتھ, صحت بہت بڑی دولت ہے. مکان سونے کا ہے, آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے, وہ بولے گا مزدوری ہی رہتے, صحت پر مند رہتے, چلتے پھرتے, مزدوری کر کے 10 روٹی کھاتے پچاتے. یہ مکان سونے کا مکان کیا کرے لے کر کے, صحت ہی نہیں رہی تو کیا کرے لے کر. صحت بہت بڑی دولت ہے. صحت میں نماز, روزہ, حج, زکات, غریبوں کی مدد, 25 کلومیٹر دور چل کے جلسہ سننا, تقریر سننا, مدرسہ جانا, عالم کے پاس جانا, مکہ سے چل کے پیدل حج کرنے کے لیے عرفات جانا, یہ جوانی بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گا. اس لیے حضور کہتے ہیں بڑھاپے سے پہلے موت, بڑھاپے سے پہلے جوانی, اب بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو. تندرستی 1000 نعمت ہے, کل جب بیمار پڑ جاؤ گے تو چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر پاؤ گے. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, اس کی حفاظت کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, نیکی میں گزارو. اور تیسری چیز, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. بیماری میں نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا, بستر پہ پڑا رہے گا, اس لیے اس سے پہلے جب تندرست رہو تو دوسروں کا منہ دیکھنے کے لیے عبداللہ کی شادی میں, بیگانے کی شادی میں عبداللہ بیگانہ, ایسا مت بنو شادی دوسرے کی اور ہلڑ بازی کر رہے ہیں, بغیر گھوم پھر دوستی یاری کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد ایک دوست 1 گھنٹہ تیری قبر میں رہ, دور کی بات, قبر میں اترنے سے ڈرے گا, اترتا بھی نہیں قبر میں ڈر سے کہ کہیں وہ مردہ ہمارے پیر کو پکڑ نہ لے, اسی لیے کوئی قبر میں اترنے سے ڈرتا ہے. دوستی یاری جو قبر کام نہ آئے, کیا مطلب ہے؟ جو 1 گھنٹہ دوسروں کا منہ دیکھے گا ٹھاکر گنج میں, اس 1 گھنٹے میں کم سے کم گھر میں مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے 1000 درود پڑھ لے, گھر میں بھی برکت ہوگی, مرے گا تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے. منہ دیکھنے کے لیے بازار میں مت جاؤ, جوانی چند دنوں کی ہے, ختم ہوگی, بڑھاپا آنے والا. آقا فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک, اللہ جب مال دے تو بیٹی کی شادی میں پانی کی طرح مت بہانا, مال دے تو برتھ ڈے پارٹی میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گانا گاتے ہوئے اس کو پانی کی طرح کافروں کے طرز پہ اس کو مت پیسہ کو پانی کی طرح بہانا. ولیمہ میں فضول خرچی مت کرنا, شادی میں بارات لے جانے کے لیے فضول خرچی مت کرنا, مکان بنانے میں سارا پیسہ مت جھونک دینا,
اللہ مال دیا ہے تو کثرت سے دین کا کام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دینا، مؤذن کی تنخواہ بڑھا دینا، ان سے دعائیں لینا، غریبوں مسکینوں کا علاج کروانا، فقیروں کو دینا، اپنے گاؤں کا امام صاحب ہو 2-4-10 نمازی مل کے اس کو حج کے لیے بھیج دینا، 5 مالدار ہے 1-1 لاکھ کر کے دے، 5 لاکھ، جاؤ امام صاحب حج کرنے جاؤ، تمہارا فرض ادا ہوگا اور ہمارا 1 لاکھ لگے گا، تم کعبہ میں دعا کرے گا تو اللہ ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ اس پیسہ دے اللہ تعالیٰ، خوب اب عالم کی، بیمار کی، اپنے باپ کی، ماں کی، پھوپھی کی، چچا کی، رشتہ دار کی خدمت کرے، ورنہ کل مالدار ہو جاؤ گے تو بھکاری ہو گئے، چاہ کر کے بھی 1 ٹاکا کسی فقیر کو نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے حضور کہتے ہیں مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ 4 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 4 کا بیان ہم نے کیا، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اس کے بعد ایک کیا ہوا، مالداری کو غریبی سے پہلے، اور ایک 5ویں چیز ہے، اس کو ابھی نہیں بتائیں گے، اگلے سال آئیں گے تب بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا، مال اللہ تعالیٰ دے تو گن گن کے اس کی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ 1 لاکھ اللہ دے تو 2500 زکوٰۃ، 1 کروڑ دے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ، 100 کروڑ دے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ، زمین سے اگنے والی ساری فصلوں کی زکوٰۃ، زمین سے فصل پیدا ہو آسمان کے پانی سے اس کا 10واں حصہ نکالو، سارا مال پاک ہوگا۔ ورنہ 1 kg بھی اگر رہ گیا، کھیرا، ککڑی، مکئی، گیہوں، پٹوا، جھوٹ، اگر اس کا عشر نہیں نکالا، سارا مال ناپاک ہو جائے گا، اور جو ناپاک مال کھائے گا اس کا دل، دماغ، سوچ سب تباہ و برباد ہوگا، اس کی آنے والی نسلیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے نسلوں کو بچانا ہے تو زمین سے اگنے والی فصلوں کا عشر نکالنا ہوگا، نصف عشر نکالنا ہوگا۔ 1 لاکھ روپیہ ہو تو 2540واں حصہ زکوٰۃ، 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ، زمین سے اگے 10 kg، پانی آسمان سے برسے تو 1 kg زکوٰۃ، اگر 20 نکلے تو 20 میں 1 kg اگر پانی خرید کے کیا گیا ہو، عشر نصف عشر، بس یہ منصیری نہیں، نصف عشر، عشر نصف عشر، یعنی پانی آسمان سے پڑا تو 10واں حصہ، خرید کے پانی پٹایا گیا 20واں حصہ نکالنا ہوگا، ورنہ سارا مال ناپاک ہو جائے گا۔ ناپاک مال کے کھاؤ گے، سینہ دل سیاہ ہو جائے گا، آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو زمین سے فصلیں دیتا ہے، اپنا کھانے بیچ کر کے عیش کرنے نہیں دیتا ہے۔ 1 دانہ ہم ڈالتے ہیں، 1000 دانہ اللہ دیتا ہے، تاکہ خوب تم کھاؤ اور زکوٰۃ نکالو اس کی، تاکہ سماج کے غریبوں کے چولہے میں آگ سلگتی رہے، دین کا کام ہوتا رہے۔ تو زکوٰۃ خیرات کے بارے میں سستی نہیں کرنی ہے، کافروں کی طرح جو مال ملا سب اپنے پیٹ میں ڈال دیا، نہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آیا ہے حدیث قرآن شریف میں کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق نکال دے۔ اس کا حق یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کو دے دے، مال بڑھے گا، سینہ پاک ہوگا۔ زکوٰۃ کا مطلب پیوریٹی، پاکیزگی، زکوٰۃ دینے سے سینہ پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، جہنم سے بندہ بچتا ہے، جنت میں انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مالداری میں زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، عشر، نصف عشر، غریبوں مسکینوں کا حق ہمیشہ نکالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔